بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم توہین رسالت کی سنگینی اور گستاخوں کا عبرتناک انجام بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول کو ہر دور میں نشان عبرت بنایا ہے۔ ابو رافع یہودی جو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کا قتل وہ خفیہ آپریشن جس میں اسلام کے بدترین دشمن کو جہنم واصل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بیان کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کفار مکہ کی شر انگیزیوں کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت غزوات کے علاوہ سریہ کی مہمات بھی کی تھی۔ سریہ کا مطلب ہے کہ وہ مارکا جس میں 4 سے 5 مجاہدین کسی مہم کے لیے بھیجے جاتے اور وہ انتہائی تدبیر اور خفیہ انداز سے اس مہم کو سر انجام دیتے تھے۔ سریہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسی مہم تھی جس میں ایک فتنہ پرور اور گستاخ دولت مند یہودی کو جہنم واصل کیا گیا تھا، اور اس مہم کو سر انجام دینے والے مجاہد کو زخمی ہونے پر معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا مل گئی تھی۔ ابو رافع یہودی دولت مند تاجر اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ ابو رافع وہ بدطینت شرپسند تھا جو حی بن اخطب یہودی کے ساتھ مل کر کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 فوج لے کر آیا تھا۔ اس کی فتنہ پروری کو چین نہیں آ رہا تھا، جس پر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسعود بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خزی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دشمن اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اس طرح اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان صحابہ کی درخواست پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہمارا دین اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس نے حالت جنگ میں بھی بچوں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا، جبکہ عالم دنیا کے کفر نے ہر موقع پر امت مسلمہ کے بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا ہے۔ ابو رافع یہودی حجاز میں رہتا تھا، تاجر تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں چند انصاری نوجوان کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو رافع یہودی کا قلعہ جس وادی میں تھا وہاں یہ صحابہ پہنچے ہی تھے کہ شام ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ روک دیا اور خود کسی بہانے سے ابو رافع یہودی کے غار میں گھسنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے کہیں یہ پہچان نہ لیں سر ڈھانک کر ایک جگہ قضائے حاجت کے بہانے بیٹھ گئے۔ جانور لے کر لوگ قلعے میں چلے گئے تو دربان نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھا دیکھ کر اپنا ہی آدمی سمجھا اور پکار کر کہا، اگر تجھے آنا ہے تو آؤ ورنہ میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قلعے میں گھس گئے اور ایک جگہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابی ایک طرف لٹکا دی۔ ابو رافع یہودی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بات کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چابی لے کر صدر دروازہ کھولا اور تمام لوگوں کے دروازے باہر سے بند کر دیے تاکہ شور سن کر باہر نہ نکل سکیں۔ پھر ایک ایک دروازہ کھولتے ہوئے ابو رافع یہودی کے کمرے تک پہنچے۔ ابو رافع اپنے بال بچوں کے درمیان سویا ہوا تھا اور رات کی تاریکی کے باعث اسے پہچاننا مشکل تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رافع کو پکارا۔ ابو رافع یہودی نے جواب دیا، کون ہے؟ آواز کی طرف بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار چلائی مگر وار خالی ہو گیا۔ ابو رافع چلایا پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر جا کر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اندر آئے اور آواز بدل کر ہمدردی کے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا ہے اے ابو رافع؟ ابو رافع یہودی نے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تو کہاں تھا؟ ابھی میرے اوپر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ ابو رافع کی آواز سے اندازہ لگ گیا وہ کس جگہ سو رہا ہے۔ چنانچہ قریب جا کر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر زور سے دبا دیا اور اس کے پیٹ سے پار کر دیا۔ اس کو مار کر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، چنانچہ آخری سیڑھی سے پھسل گئے اور گر پڑے جس سے پنڈلی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنے امامے سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور دل میں طے کر لیا تھا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی۔ قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے کہا کہ اے لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑے اور ان سے کہا، اب جلدی چلو یہاں سے، اللہ نے ابو رافع یہودی کو ہلاک کرا دیا۔ اس کے بعد ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیر دیا۔ بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔